وشو الفكرة؟ الدكتورة ما قالت هيك شي. ليش نحن محتاجين دكتورة تقلنا هالحكي؟ الكل بيعرف هالشي. أي حدا بياكل ضربة على راسه لازم ما ينام أبداً خلال 24 ساعة. ليكي معلي تقليلي إمتى ولدتي وأي ساعة بالضبط؟ وليش بقى؟ انتي سايريني وعطيني التاريخ. 17 نوفمبر الساعة 2. والله كاتبين كلام حلو. لما يقرب القمر من برج العقرب وقت حياتك كلها بتتغير للأحسن، بس ما رح يكون في زواج. يا ربي شو هالمصيبة يلي وقعت فيها. على فكرة ما وقعتي بمصيبة أستاذة هاريكا، انتي وقعتي من على درج رح أرجع المسا عليشو، لا تقلق ما رح أتأخر. تمام؟ أساساً خالتك نور شاه بالبيت وهي رح تتصل فيني. خلص لا تقلقي، عليشو أمانة عندي ورح ننبسط كتير أنا وياه اليوم. عليشو موسى ناطرك بالمطبخ هلا وعنده مفاجأة إلك، روح شوف شو هي. حبيبي لا تاكلي هم علي، الشي الوحيد يلي رح تساووه اليوم هو إنكن تنبسطوا بوقتكن انتي وأخي. إلكن زمان ما قضيتوا. كيف يعني؟ طالعين لبرا لتحتفلوا بعيد ميلادك؟ ايه، أخي وهيرة رايحين على المضيق، ولما خبروني بهي الخطة خطر على بالي احجز لهم بنادي اليخوت المسا مشان يروحوا يكملوا حفلتهم. يلا انبسطوا بوقتكم. كتير اللي بقلك هالخاتم، على فكرة هو مهم لعائلتنا كتير وإله قصة حلوة كتير بحكي لك إياها. بس اتنا کہا میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے. حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا محبت کبھی دیر سے نہیں آتی اگر نیت سچی ہو. اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے. مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخرکار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا. تو ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، حنین اسلام آباد کی ایک حساس اور بااصول لڑکی تھی جو اپنے والدین کے اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے نہ صرف نازوں میں پلی تھی بلکہ بہت مضبوط مزاج بھی رکھتی تھی. وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی جہاں اس کی ملاقات روہیل سے ہوئی جو ایک نیا لیکچرر تھا. پرکشش، خوش اخلاق اور نرم گو. ابتدا میں دونوں کے مزاج مختلف لگے. حنین حد سے زیادہ اصول پسند اور روہیل تھوڑا سا بے پرواہ مگر دل کا صاف. آہستہ آہستہ اختلاف ہی کشش میں بدل گیا اور دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی. روہیل نے حنین کے لیے اپنی عادتیں بدلنا شروع کی اور حنین نے پہلی بار دل کے دروازے کے کسی کے لیے کھولے. محبت کا اظہار ہوا. دونوں کی نے نکاح کا فیصلہ کیا مگر جیسے ہی بات گھروں تک پہنچی روہیل کی ماں نے حنین کو بہت آزاد خیال کہہ کر رشتہ رد کر دیا. حالانکہ وہ صرف خوددار تھی. روہیل ماں کا لاڈلا تھا. اس نے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑا وقت دے، وہ ماں کو منا لے گا. مگر حنین جسے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی نے خود پیچھے ہٹ کر رشتہ ختم کر دیا. دل ٹوٹا، خاموشیاں چھا گئی اور دونوں اپنی الگ دنیا میں چلے گئے. مہینے بیت گئے. روہیل نے شادی نہ کی اور حنین نے بھی خود کو کام میں دفن کر دیا. لیکن دل میں وہ محبت اب بھی زندہ تھی. ایک دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی. آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی مگر دلوں میں طوفان. روہیل نے لرزتی آواز میں بس اتنا کہا میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے.
حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا محبت کبھی دیر سے نہیں آتی، اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا محبت کبھی دیر سے نہیں آتی، اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حنین اسلام آباد کی ایک حساس اور بااصول لڑکی تھی جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے نہ صرف نازوں میں پلی تھی بلکہ بہت مضبوط مزاج بھی رکھتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی جہاں اس کی ملاقات روہیل سے ہوئی جو ایک نیا لیکچرر تھا، پرکشش، خوش اخلاق اور نرم گو۔ ابتدا میں دونوں کے مزاج مختلف لگے، حنین حد سے زیادہ اصول پسند اور روہیل تھوڑا سا بے پرواہ مگر دل کا صاف۔ آہستہ آہستہ یہ اختلاف ہی کشش میں بدل گیا اور دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی۔ روہیل نے حنین کے لیے اپنی عادتیں بدلنا شروع کی اور حنین نے پہلی بار دل کے دروازے کے کسی کے لیے کھولے۔ محبت کا اظہار ہوا، دونوں کی نے نکاح کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی بات گھروں تک پہنچی روہیل کی ماں نے حنین کو بہت آزاد خیال کہہ کر رشتہ رد کر دیا۔ حالانکہ وہ صرف خوددار تھی، روہیل ماں کا لاڈلا تھا۔ اس نے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑا وقت دے، وہ ماں کو منا لے گا، مگر حنین جسے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی نے خود پیچھے ہٹ کر رشتہ ختم کر دیا۔ دل ٹوٹا، خاموشیاں چھا گئی اور دونوں اپنی الگ دنیا میں چلے گئے۔ مہینے بیت گئے، روہیل نے شادی نہ کی اور حنین نے بھی خود کو کام میں دفن کر دیا، لیکن دل میں وہ محبت اب بھی زندہ تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی مگر دلوں میں طوفان۔ روہیل نے لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا محبت کبھی دیر سے نہیں آتی، اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا محبت کبھی دیر سے نہیں آتی، اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حنین اسلام آباد کی ایک حساس اور بااصول لڑکی تھی جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے نہ صرف نازوں میں پلی تھی بلکہ بہت مضبوط مزاج بھی رکھتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی جہاں اس کی ملاقات روہیل سے ہوئی جو ایک نیا لیکچرر تھا،
پرکشش، خوش اخلاق اور نرم گو۔ ابتدا میں دونوں کے مزاج مختلف لگے، حنین حد سے زیادہ اصول پسند اور روحیل تھوڑا سا بے پرواہ مگر دل کا صاف۔ آہستہ آہستہ یہ اختلاف ہی کشش میں بدل گیا اور دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی۔ روحیل نے حنین کے لیے اپنی عادتیں بدلنا شروع کی اور حنین نے پہلی بار دل کے دروازے کے کسی کے لیے کھولے۔ محبت کا اظہار ہوا، دونوں کی نے نکاح کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی بات گھروں تک پہنچی، روحیل کی ماں نے حنین کو بہت آزاد خیال کہہ کر رشتہ رد کر دیا۔ حالانکہ وہ صرف خوددار تھی، روحیل ماں کا لاڈلا تھا۔ اس نے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑا وقت دے، وہ ماں کو منا لے گا، مگر حنین جسے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی نے خود پیچھے ہٹ کر رشتہ ختم کر دیا۔ دل ٹوٹا، خاموشیاں چھا گئی اور دونوں اپنی الگ دنیا میں چلے گئے۔ مہینے بیت گئے، روحیل نے شادی نہ کی اور حنین نے بھی خود کو کام میں دفن کر دیا، لیکن دل میں وہ محبت اب بھی زندہ تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی مگر دلوں میں طوفان۔ روحیل نے لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روحیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخرکار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روحیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخرکار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حنین اسلام آباد کی ایک حساس اور بااصول لڑکی تھی جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے نہ صرف نازوں میں پلی تھی بلکہ بہت مضبوط مزاج بھی رکھتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی جہاں اس کی ملاقات روحیل سے ہوئی جو ایک نیا لیکچرر تھا، پرکشش، خوش اخلاق اور نرم گو۔ ابتدا میں دونوں کے مزاج مختلف لگے، حنین حد سے زیادہ اصول پسند اور روحیل تھوڑا سا بے پرواہ مگر دل کا صاف۔ آہستہ آہستہ یہ اختلاف ہی کشش میں بدل گیا اور دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی۔ روحیل نے حنین کے لیے اپنی عادتیں بدلنا شروع کی اور حنین نے پہلی بار دل کے دروازے کے کسی کے لیے کھولے۔ محبت کا اظہار ہوا، دونوں کی نے نکاح کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی بات گھروں تک پہنچی، روحیل کی ماں نے حنین کو بہت آزاد خیال کہہ کر رشتہ رد کر دیا۔ حالانکہ وہ صرف خوددار تھی، روحیل ماں کا لاڈلا تھا۔ اس نے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑا وقت دے، وہ ماں کو منا لے گا، مگر حنین جسے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی نے خود پیچھے ہٹ کر رشتہ ختم کر دیا۔ دل ٹوٹا، خاموشیاں چھا گئی اور دونوں اپنی الگ دنیا میں چلے گئے۔ مہینے بیت گئے، روحیل نے شادی نہ کی اور حنین نے بھی خود کو کام میں دفن کر دیا، لیکن دل میں وہ محبت اب بھی زندہ تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی مگر دلوں میں طوفان۔ روحیل نے لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روحیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔
مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا محبت کبھی دیر سے نہیں آتی، اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روحیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حنین اسلام آباد کی ایک حساس اور بااصول لڑکی تھی جو اپنے والدین کے اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے نہ صرف نازوں میں پلی تھی بلکہ بہت مضبوط مزاج بھی رکھتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی جہاں اس کی ملاقات روحیل سے ہوئی جو ایک نیا لیکچرر تھا، پرکشش، خوش اخلاق اور نرم گو۔ ابتدا میں دونوں کے مزاج مختلف لگے، حنین حد سے زیادہ اصول پسند اور روحیل تھوڑا سا بے پرواہ مگر دل کا صاف۔ آہستہ آہستہ اختلاف ہی کشش میں بدل گیا اور دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی۔ روحیل نے حنین کے لیے اپنی عادتیں بدلنا شروع کی اور حنین نے پہلی بار دل کے دروازے کے کسی کے لیے کھولے۔ محبت کا اظہار ہوا، دونوں کی نے نکاح کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی بات گھروں تک پہنچی روحیل کی ماں نے حنین کو بہت آزاد خیال کہہ کر رشتہ رد کر دیا۔ حالانکہ وہ صرف خوددار تھی، روحیل ماں کا لاڈلا تھا۔ اس نے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑا وقت دے، وہ ماں کو منا لے گا، مگر حنین جسے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی نے خود پیچھے ہٹ کر رشتہ ختم کر دیا۔ دل ٹوٹا، خاموشیاں چھا گئی اور دونوں اپنی الگ دنیا میں چلے گئے۔ مہینے بیت گئے، روحیل نے شادی نہ کی اور حنین نے بھی خود کو کام میں دفن کر دیا، لیکن دل میں وہ محبت اب بھی زندہ تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی مگر دلوں میں طوفان۔ روحیل نے لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا محبت کبھی دیر سے نہیں آتی، اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روحیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا محبت کبھی دیر سے نہیں آتی، اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روحیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حنین اسلام آباد کی ایک حساس اور بااصول لڑکی تھی جو اپنے والدین کے اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے نہ صرف نازوں میں پلی تھی بلکہ بہت مضبوط مزاج بھی رکھتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی جہاں اس کی ملاقات روحیل سے ہوئی جو ایک نیا لیکچرر تھا، پرکشش، خوش اخلاق اور نرم گو۔ ابتدا میں دونوں کے مزاج مختلف لگے، حنین حد سے زیادہ اصول پسند اور روحیل تھوڑا سا بے پرواہ مگر دل کا صاف۔ آہستہ آہستہ اختلاف ہی کشش میں بدل گیا اور دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی۔
روہیل نے حنین کے لیے اپنی عادتیں بدلنا شروع کی اور حنین نے پہلی بار دل کے دروازے کے کسی کے لیے کھولے۔ محبت کا اظہار ہوا، دونوں کی نے نکاح کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی بات گھروں تک پہنچی روہیل کی ماں نے حنین کو بہت آزاد خیال کہہ کر رشتہ رد کر دیا۔ حالانکہ وہ صرف خوددار تھی، روہیل ماں کا لاڈلا تھا۔ اس نے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑا وقت دے، وہ ماں کو منا لے گا، مگر حنین جسے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی نے خود پیچھے ہٹ کر رشتہ ختم کر دیا۔ دل ٹوٹا، خاموشیاں چھا گئی اور دونوں اپنی الگ دنیا میں چلے گئے۔ مہینے بیت گئے، روہیل نے شادی نہ کی اور حنین نے بھی خود کو کام میں دفن کر دیا، لیکن دل میں وہ محبت اب بھی زندہ تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی مگر دلوں میں طوفان۔ روہیل نے لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخرکار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخرکار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حنین اسلام آباد کی ایک حساس اور بااصول لڑکی تھی جو اپنے والدین کے اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے نہ صرف نازوں میں پلی تھی بلکہ بہت مضبوط مزاج بھی رکھتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی جہاں اس کی ملاقات روہیل سے ہوئی جو ایک نیا لیکچرر تھا، پرکشش، خوش اخلاق اور نرم گو۔ ابتدا میں دونوں کے مزاج مختلف لگے، حنین حد سے زیادہ اصول پسند اور روہیل تھوڑا سا بے پرواہ مگر دل کا صاف۔ آہستہ آہستہ اختلاف ہی کشش میں بدل گیا اور دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی۔ روہیل نے حنین کے لیے اپنی عادتیں بدلنا شروع کی اور حنین نے پہلی بار دل کے دروازے کے کسی کے لیے کھولے۔ محبت کا اظہار ہوا، دونوں کی نے نکاح کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی بات گھروں تک پہنچی روہیل کی ماں نے حنین کو بہت آزاد خیال کہہ کر رشتہ رد کر دیا۔ حالانکہ وہ صرف خوددار تھی، روہیل ماں کا لاڈلا تھا۔ اس نے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑا وقت دے، وہ ماں کو منا لے گا، مگر حنین جسے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی نے خود پیچھے ہٹ کر رشتہ ختم کر دیا۔ دل ٹوٹا، خاموشیاں چھا گئی اور دونوں اپنی الگ دنیا میں چلے گئے۔ مہینے بیت گئے، روہیل نے شادی نہ کی اور حنین نے بھی خود کو کام میں دفن کر دیا، لیکن دل میں وہ محبت اب بھی زندہ تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی مگر دلوں میں طوفان۔ روہیل نے لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخرکار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔
बस इतना कहा, मैंने सब कुछ समझा बहुत देर से। हुनैन की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा, मोहब्बत कभी देर से नहीं आती, अगर नीयत सच्ची हो। इसी दिन रोहेल की माँ भी वहाँ मौजूद थी और हुनैन के हस्न अखलाक और वक़ार को देखकर उसने खुद आगे बढ़कर कहा, मेरी बहू बन जाओ, तुम जैसी बेटी ही चाहिए। मगर मैं देर से समझी और यूँ वो रिश्ता जो अना की दीवार में दब गया था आखिरकार सच्चाई और खलूस की रोशनी में दोबारा जुड़ गया। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हुनैन इस्लामाबाद की एक हसास और बासूल लड़की थी जो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने की वजह से न सिर्फ नाजू में पली थी बल्कि बहुत मजबूत मिजाज भी रखती थी। वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी जहां उसकी मुलाकात रोहेल से हुई जो एक नया लेक्चरर था। पुरकशिश, खुश अखलाक और नरम गो। इब्तिदा में दोनों के मिजाज मुख्तलिफ लगे। हुनैन हद से ज़्यादा उसूल पसंद और रोहेल थोड़ा सा बेपरवाह मगर दिल का साफ। आहिस्ता आहिस्ता इख्तिलाफ ही कशिश में बदल गया और दोनों के दरमियान एक गहरी दोस्ती परवान चलने लगी। रोहेल ने हुनैन के लिए अपनी आदतें बदलना शुरू की और हुनैन ने पहली बार दिल के दरवाजे के किसी के लिए खोले। मोहब्बत का इजहार हुआ, दोनों की ने निकाह का फैसला किया। मगर जैसे ही बात घरों तक पहुंची, रोहेल की माँ ने हुनैन को बहुत आज़ाद ख्याल कहकर रिश्ता रद्द कर दिया। हालांकि वो सिर्फ खुददार थी, रोहेल माँ का लाडला था। इसने हुनैन को समझाने की कोशिश की कि थोड़ा वक्त दे, वो माँ को मना लेगा। मगर हुनैन जिसे अपनी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अजीज़ थी ने खुद पीछे हटकर रिश्ता ख़त्म कर दिया। दिल टूटा, खामोशियाँ छा गई और दोनों अपनी अलग दुनिया में चले गए। महीने बीत गए, रोहेल ने शादी ना की और हुनैन ने भी ख़ुद को काम में दफन कर दिया। लेकिन दिल में वो मोहब्बत अब भी ज़िंदा थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन में दोनों की अचानक मुलाकात हुई। आंखों में नमी, लबों पर खामोशी, मगर दिलों में तूफ़ान। रोहेल ने लरजती आवाज़ में बस इतना कहा, मैंने सब कुछ समझा बहुत देर से। हुनैन की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा, मोहब्बत कभी देर से नहीं आती, अगर नीयत सच्ची हो। इसी दिन रोहेल की माँ भी वहाँ मौजूद थी और हुनैन के हस्न अखलाक और वक़ार को देखकर उसने खुद आगे बढ़कर कहा, मेरी बहू बन जाओ, तुम जैसी बेटी ही चाहिए। मगर मैं देर से समझी और यूँ वो रिश्ता जो अना की दीवार में दब गया था आखिरकार सच्चाई और खलूस की रोशनी में दोबारा जुड़ गया। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बस इतना कहा, मैंने सब कुछ समझा बहुत देर से। हुनैन की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा, मोहब्बत कभी देर से नहीं आती, अगर नीयत सच्ची हो। इसी दिन रोहेल की माँ भी वहाँ मौजूद थी और हुनैन के हस्न अखलाक और वक़ार को देखकर उसने खुद आगे बढ़कर कहा, मेरी बहू बन जाओ, तुम जैसी बेटी ही चाहिए। मगर मैं देर से समझी और यूँ वो रिश्ता जो अना की दीवार में दब गया था आखिरकार सच्चाई और खलूस की रोशनी में दोबारा जुड़ गया। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हुनैन इस्लामाबाद की एक हसास और बासूल लड़की थी जो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने की वजह से न सिर्फ नाजू में पली थी बल्कि बहुत मजबूत मिजाज भी रखती थी। वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी जहां उसकी मुलाकात रोहेल से हुई जो एक नया लेक्चरर था। पुरकशिश, खुश अखलाक और नरम गो। इब्तिदा में दोनों के मिजाज मुख्तलिफ लगे। हुनैन हद से ज़्यादा उसूल पसंद और रोहेल थोड़ा सा बेपरवाह मगर दिल का साफ। आहिस्ता आहिस्ता इख्तिलाफ ही कशिश में बदल गया और दोनों के दरमियान एक गहरी दोस्ती परवान चलने लगी। रोहेल ने हुनैन के लिए अपनी आदतें बदलना शुरू की और हुनैन ने पहली बार दिल के दरवाजे के किसी के लिए खोले। मोहब्बत का इजहार हुआ, दोनों की ने निकाह का फैसला किया। मगर जैसे ही बात घरों तक पहुंची, रोहेल की माँ ने हुनैन को बहुत आज़ाद ख्याल कहकर रिश्ता रद्द कर दिया।
حالانکہ وہ صرف خوددار تھی۔ روہیل ماں کا لاڈلا تھا۔ اس نے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑا وقت دے، وہ ماں کو منا لے گا، مگر حنین جسے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی نے خود پیچھے ہٹ کر رشتہ ختم کر دیا۔ دل ٹوٹا، خاموشیاں چھا گئی اور دونوں اپنی الگ دنیا میں چلے گئے۔ مہینے بیت گئے، روہیل نے شادی نہ کی اور حنین نے بھی خود کو کام میں دفن کر دیا، لیکن دل میں وہ محبت اب بھی زندہ تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی۔ آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی، مگر دلوں میں طوفان۔ روہیل نے لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حنین اسلام آباد کی ایک حساس اور بااصول لڑکی تھی جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے نہ صرف نازوں میں پلی تھی بلکہ بہت مضبوط مزاج بھی رکھتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی جہاں اس کی ملاقات روہیل سے ہوئی جو ایک نیا لیکچرر تھا، پرکشش، خوش اخلاق اور نرم گو۔ ابتدا میں دونوں کے مزاج مختلف لگے، حنین حد سے زیادہ اصول پسند اور روہیل تھوڑا سا بے پرواہ مگر دل کا صاف۔ آہستہ آہستہ یہ اختلاف ہی کشش میں بدل گیا اور دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی۔ روہیل نے حنین کے لیے اپنی عادتیں بدلنا شروع کی اور حنین نے پہلی بار دل کے دروازے کے کسی کے لیے کھولے۔ محبت کا اظہار ہوا، دونوں کی نے نکاح کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی بات گھروں تک پہنچی روہیل کی ماں نے حنین کو بہت آزاد خیال کہہ کر رشتہ رد کر دیا۔ حالانکہ وہ صرف خوددار تھی۔ روہیل ماں کا لاڈلا تھا۔ اس نے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑا وقت دے، وہ ماں کو منا لے گا، مگر حنین جسے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی نے خود پیچھے ہٹ کر رشتہ ختم کر دیا۔ دل ٹوٹا، خاموشیاں چھا گئی اور دونوں اپنی الگ دنیا میں چلے گئے۔ مہینے بیت گئے، روہیل نے شادی نہ کی اور حنین نے بھی خود کو کام میں دفن کر دیا، لیکن دل میں وہ محبت اب بھی زندہ تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی۔ آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی، مگر دلوں میں طوفان۔ روہیل نے لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔
حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا محبت کبھی دیر سے نہیں آتی، اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روحیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخرکار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حنین اسلام آباد کی ایک حساس اور بااصول لڑکی تھی جو اپنے والدین کے اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے نہ صرف نازوں میں پلی تھی بلکہ بہت مضبوط مزاج بھی رکھتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی جہاں اس کی ملاقات روحیل سے ہوئی جو ایک نیا لیکچرر تھا، پرکشش، خوش اخلاق اور نرم گو۔ ابتدا میں دونوں کے مزاج مختلف لگے، حنین حد سے زیادہ اصول پسند اور روحیل تھوڑا سا بے پرواہ مگر دل کا صاف۔ آہستہ آہستہ یہ اختلاف ہی کشش میں بدل گیا اور دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی۔ روحیل نے حنین کے لیے اپنی عادتیں بدلنا شروع کی اور حنین نے پہلی بار دل کے دروازے کے کسی کے لیے کھولے۔ محبت کا اظہار ہوا، دونوں کی نے نکاح کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی بات گھروں تک پہنچی روحیل کی ماں نے حنین کو بہت آزاد خیال کہہ کر رشتہ رد کر دیا۔ حالانکہ وہ صرف خوددار تھی، روحیل ماں کا لاڈلا تھا۔ اس نے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑا وقت دے، وہ ماں کو منا لے گا، مگر حنین جسے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی نے خود پیچھے ہٹ کر رشتہ ختم کر دیا۔ دل ٹوٹا، خاموشیاں چھا گئی اور دونوں اپنی الگ دنیا میں چلے گئے۔ مہینے بیت گئے، روحیل نے شادی نہ کی اور حنین نے بھی خود کو کام میں دفن کر دیا، لیکن دل میں وہ محبت اب بھی زندہ تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی مگر دلوں میں طوفان۔ روحیل نے لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی، اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روحیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخرکار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی، اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روحیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخرکار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حنین اسلام آباد کی ایک حساس اور بااصول لڑکی تھی جو اپنے والدین کے اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے نہ صرف نازوں میں پلی تھی بلکہ بہت مضبوط مزاج بھی رکھتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی جہاں اس کی ملاقات روحیل سے ہوئی جو ایک نیا لیکچرر تھا، پرکشش، خوش اخلاق اور نرم گو۔ ابتدا میں دونوں کے مزاج مختلف لگے، حنین حد سے زیادہ اصول پسند اور روحیل تھوڑا سا بے پرواہ مگر دل کا صاف۔ آہستہ آہستہ یہ اختلاف ہی کشش میں بدل گیا اور دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی۔ روحیل نے حنین کے لیے اپنی عادتیں بدلنا شروع کی اور حنین نے پہلی بار دل کے دروازے کے کسی کے لیے کھولے۔ محبت کا اظہار ہوا، دونوں کی نے نکاح کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی بات گھروں تک پہنچی روحیل کی ماں نے حنین کو بہت آزاد خیال کہہ کر رشتہ رد کر دیا۔
حالانکہ وہ صرف خوددار تھی۔ روہیل ماں کا لاڈلا تھا۔ اس نے حنین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑا وقت دے، وہ ماں کو منا لے گا، مگر حنین جسے اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی نے خود پیچھے ہٹ کر رشتہ ختم کر دیا۔ دل ٹوٹا، خاموشیاں چھا گئی اور دونوں اپنی الگ دنیا میں چلے گئے۔ مہینے بیت گئے، روہیل نے شادی نہ کی اور حنین نے بھی خود کو کام میں دفن کر دیا، لیکن دل میں وہ محبت اب بھی زندہ تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر خاموشی مگر دلوں میں طوفان۔ روہیل نے لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سلک کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بس اتنا کہا، میں نے سب کچھ سمجھا بہت دیر سے۔ حنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی اگر نیت سچی ہو۔ اسی دن روہیل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور حنین کی حسن اخلاق اور وقار کو دیکھ کر اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، میری بہو بن جاؤ، تم جیسی بیٹی ہی چاہیے۔ مگر میں دیر سے سمجھی اور یوں وہ رشتہ جو انا کی دیوار میں دب گیا تھا آخر کار سچائی اور خلوص کی روشنی میں دوبارہ جڑ گیا۔ تو ڈرامہ سلک کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، حنین اسلام آباد کی ایک حساس اور بااصول لڑکی تھی جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے نہ صرف نازوں میں پلی تھی بلکہ بہت مضبوط مزاج بھی رکھتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی جہاں اس کی ملاقات روہیل سے ہوئی جو ایک نیا لیکچرر تھا، پرکشش، خوش اخلاق اور نرم گو۔ ابتدا میں دونوں کے مزاج مختلف لگے، حنین حد سے زیادہ اصول پسند اور روہیل تھوڑا سا بے پرواہ مگر دل کا صاف۔ آہستہ آہستہ یہ اختلاف ہی کشش میں بدل گیا اور دونوں کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی۔ روہیل نے حنین کے لیے اپنی عادتیں بدلنا شروع کی اور حنین نے پہلی بار دل کے دروازے کے کسی کے لیے کھولے۔ محبت کا اظہار ہوا، دونوں کی نے نکاح کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی بات گھروں تک پہنچی روہیل کی ماں نے حنین کو بہت آزاد خیال کہہ کر رشتہ رد کر دیا۔ حالانکہ وہ صرف خوددار تھی۔ روہیل ماں کا لاڈلا تھا، اس نے حنین